بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ آج انتہائی اہم خبریں ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ اہم خبروں کا ایک دفتر ہے جو بکھرا پڑا ہے میرے میز پر۔ سب سے پہلے میں سب سے زیادہ خوفناک اور خطرناک، جس کے ماں بعد اثرات پاکستانی سیاست پر انتہائی گہرے مرتب ہو سکتے ہیں، اسے لوں گا، اور وہ خبر ہے اختیار ولی خان۔ یہ موصوف 47 نمبر وزیر اعظم شہباز شریف کے کوارڈینیٹر ہیں۔ انہوں نے آج ایک ویڈیو آن ایئر کی ہے اور ایک باکس کے اندر خود موجود ہیں اور دوسری طرف وہ ویڈیو چلوا رہے ہیں اور بار بار چلوا رہے ہیں۔ ویڈیو کیا ہے؟ 9 مئی سے متعلقہ ہے، جس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو احتجاج کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اور تبصرہ کیا کیا جا رہا ہے؟ تبصرہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی، یہ دہشت گردی کے عمل کا کتنا بڑا حصہ ہے سہیل افریدی۔ ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے ناظرین کرام، میں اس پہ نہیں جاتا کہ یہ اینیمیٹڈ ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ سہیل افریدی نہیں ہے۔ فرض کر لیں سہیل افریدی ہے، 9 مئی ہے، احتجاج ہو رہا ہے، نہ آپ کو کہیں کوئی پولیس کا کرندہ نظر آ رہا ہے، نہ سیکیورٹی کا کوئی اور فرد وہاں نظر آ رہا۔ ہاں، اب آئیے، یہ ویڈیو آن ایئر کیوں کی گئی ہے؟ سہیل افریدی کو انہوں نے کوشش کی روکنے کی کہ یہ وزیر اعلیٰ نہ بن سکے، چونکہ انہیں گنڈا پور اور گنڈا پور ٹائپ شخص ہی وارے میں آتا تھا۔ سہیل افریدی ایک کارکن ہے اور احتجاج کا ماہر۔ احتجاج کون کرتا ہے؟ وہ قتیل شفائی کا شعر ہے، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ ناظرین کرام ذرا غور کیجیے، آپ کی نظر میں سہیل افریدی کا اجلا چہرہ ایسے جیسے افق پر چھا رہا ہے، اس طرح چھاتا آپ کو اپنی بصارت میں دکھائی دے گا۔ عمران خان ایک درویش صرف محب وطن، اس ملک اور قوم کے لیے درد رکھنے والا شخص، جس کے ساتھ لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں، اسے گھر سے بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ اس نے تو کہا تھا مجھے آئے اور وارنٹ دکھائے اور مجھے گرفتار کر کے لے جائیں، لیکن اسلام آباد کے اندر ہائی کورٹ کے احاطے سے اسے جس طرح کھڑکیاں توڑ کے گرفتار کیا گیا، اور پھر ذرا وہ فوٹیج دیکھیے، یوٹیوب پہ موجود ہے کہ سابق وزیر اعظم، اس دنیا کے چند سیلیبریٹیز میں سے ایک، انتہائی چاہا جانے والا، انتہائی پسند کیا جانے والا ایک شخص جو لوگوں کی عقیدتوں کا محور اور اب مرکز بھی ہے، اسے گریبان سے پکڑ کر پیچھے سے دھکے دیے جا رہے ہیں۔ ایک شخص نے آگے سے گریبان سے پکڑا ہوا ہے اور پھر دھکے دے کر بنکر نما گاڑی میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اپنے لیڈر کا یہ حال دیکھ کر کہ کوئی اس کا جرم نہ ہو اور ریاستی دہشت گردی ملاحظہ فرما کر اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو بقول قتیل شفائی وہ کوئی منافق ہو سکتا ہے، اس کی کوئی اور قسم اور نوع نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، میں ایک سوال آپ پر چھوڑے چلا جا رہا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی خطرناکی وہ کیا ہے جو مستقبل میں ہمیں پیش آ سکتی ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ 1975 ہے، میں مرے کالج سیالکوٹ کا پریزیڈنٹ ہوں۔ صبح صبح پروفیسر صاحب آ جاتے ہیں میرے پاس، انتہائی نستعلیق، انتہائی خوش لباس، انتہائی خاندانی۔ وہ آ کر مجھے کہتے ہیں کہ آصف، مجھے تھانے دار نے میرے منہ پہ تھپڑ مارے ہیں، دیکھو میرا دانت ہل رہا ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا جی صبح لڑکیاں اسکول جاتی ہیں تو کوئی انہوں نے چلایا ہوا تھا کہ لڑکوں کو پکڑتے ہیں، میرا بچہ ناشتہ لینے کے لیے گیا، چونکہ میں تو آ گیا تھا یہاں، تو پولیس پکڑ کر اسے لے گئی اور اسے جا کر حوالت میں بند کر دیا گیا۔ میں پہنچا ہوں وہاں تھانے میں، یہ تھانہ کون تھا؟ سیالکوٹ تھانہ رنگ پورہ۔ پروفیسر صاحب نے مجھے بتایا کہ جب میں نے کوئی تھوڑا سا جذباتی ہو کر تلخی سے بولا تو تھانے دار نے اٹھ کر میرے منہ پہ 1 2 4 تھپڑ نہیں، بارش کر دی تھپڑوں کی اور گھونسوں کی، اور دیکھو میرا یہ سب سوجن۔ ناظرین کرام، یہاں 2 راستے تھے کہ میں کہتا نہیں جی ملک کا قانون ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، ہم جائیں گے وہاں جا کے پرچہ کروائیں گے، یعنی وہی تھانے جا کر پرچہ کروائیں گے کہ تھانے دار نے یہ زیادتی۔ میں نے اسی وقت کالج بند کروایا اور سارے اسٹوڈنٹس کو لے کر اس تھانے میں چلا گیا۔ پھر اس تھانے دار کا جو حال ہوا، سیالکوٹ کے بزرگان، اب تو بزرگ ہوں گے میری عمر کے بھی، وہ سب جانتے ہیں، اور بہت بڑا واقعہ ہے۔ جتنے گھونسے اور تھپڑ رسید کیے تھے میرے اس استاد کے چہرے مبارک پر،
اس سے کم از کم کوئی 50 گنا زیادہ ادموا کر کے رکھ دیا اس تھانے دار کو ہم تھے تقریباً 150-200 کے لوگ، سارا تھانہ ہم نے توڑ دیا، کوئی شیشہ نہ رہنے دیا تاکہ عبرت ہو انہیں آئندہ کے لیے۔ اب میرا سوال ہے کہ میں نے درست کیا تھا یا میں نے غلط کیا تھا؟ مجھے آج بھی اپنے اس عمل پہ فخر ہے، میرے اساتذہ فخر کرتے ہیں آج تک۔ تو ناظرین اکرام، عمران خان کے ساتھ یہ سلوک ہو اور اسے چاہنے والے گھروں میں بیٹھے رہیں، ناشتے فرماتے رہیں، لنچ تناول کرتے رہیں اور اپنے کاموں میں مصروف رہیں، وہ بہتر تھا یا اپنے لیڈر کے ساتھ یہ سلوک دے کر سڑک پہ نکل آنا یہ بہتر تھا؟ یہ بہتر تھا۔ جو کچھ بھی کیا ہر سیاسی کارکن کو اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آئے میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہونے کیا جا رہا، ہونے یہ جا رہا ہے کہ انہیں سہیل افریدی ہضم نہیں ہو پا رہا، یہ زبردستی اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں کے پی کے اندر۔ سہیل افریدی عمران خان کے کہنے پر راستے میں دیوار بننے کے لیے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرا ایک گہرا تعلق رہا ہے پوری زندگی کے پی کے سے، یعنی پشتونوں سے اور کابل، اور میں اس پوری تاریخ سے واقف ہوں کہ پشتونوں کے ساتھ اور افغانیوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا زیادتیاں کی ہے۔ ناظرین اکرام، ہم نے امریکی جنگ لڑوائی ان سے، افغانیوں سے، ہمارے فوجی ڈکٹیٹر نے بڑے بڑے بینرز لگوائے تمام سرحدی علاقوں کے اندر، اہلن و سہلن مرحبا، اور سارے کے سارے افغانیوں کو یہ سینے سے لگا کر پاکستان میں لاتے رہے۔ اس کے بعد ان کے لیے پوری اس سرحد کے اوپر مدرسے کھولے گئے۔ وہ مدرسے نہیں تھے، وہ 7 ٹریننگ سینٹرز بھی تھے۔ مجھے کہنے دیجئے، یہ سچ ہے، وہ سچ کہنا بھی کچھ جرم ہے کہ ہماری آئی ایس آئی کو آج بھی فخر ہے کہ ہم نے سوویت یونین کو شکست دی۔ چلیں مان لیتے ہیں، لیکن پھر آپ بھی تو یہ مانیں کہ آپ نے افغانیوں کو تربیت دی، امریکن اسلحہ دیا، انہیں لڑوایا، اور اس کے بعد جب امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد یہاں سے چلا گیا، روس ہزیمت اٹھا کر واپس چلا گیا، تو پھر افغانیوں نے القاعدہ کی شکل میں امریکہ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس میں ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، نہ ہماری ریاست کا تعلق ہے، نہ میرا تعلق ہے، نہ پاکستانی قوم کا تعلق ہے۔ 9/11 ہوا تو جنرل مشرف جو آسمانی لہجوں میں باتیں کیا کرتا تھا، دھمکیاں دیا کرتا تھا پوری قوم کو، اسے ایک فون صرف آیا امریکن پریزیڈنٹ کا کہ ہم آ رہے ہیں، بولو۔ اس نے کہا جی ہم امپارشل ہیں۔ امپارشل نہیں، ہمیں آپ کی فضا بھی چاہیے اور آپ کی زمین بھی چاہیے، اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہم نے، یعنی ہماری فوج نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغانیوں پہ آگ اور بارود برسانا شروع کر دی۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس آگ اور بارود پہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو متنبع کر رہا ہے۔ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ وہ اس مقام سے گزر رہا ہے کہ اب وہ خدا کے نور کی روشنی میں سیاسی معاملات کو بھی دیکھتا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ بند کر دو، اتنی دور مت لے جاؤ کے پی کے والوں کو کہ بعد میں واپس بھی لانا چاہوں تو وہ واپس نہ آ سکے۔ ناظرین اکرام، یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ یقین جانیے میں اپنی ضمیر کی مکمل صداقت اور صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میں نے جب اپنی جوانی کے 8.25 سال جو جیلوں میں گزارے ضیاء الحق کے دور میں، 6.5 سال میں نے کے پی کے جیلوں میں گزارے، میرے تعلقات ناظرین اکرام وہ آج بھی میرے تعلقات قائم۔ ایک پشتون ایسا نہیں آپ کو ملے گا، ہاں ایک پشتون کو میں جانتا ہوں، میجر عامر صاحب کے علاوہ آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا جو اب بھی اسلام آباد کے ساتھ ہو، پشتون ہو اور اسلام آباد کے ساتھ۔ یہ مجھے کہنے دیجئے کہ ایک بھی ایسا نہیں۔ ذہنی طور پہ سب پاکستان سے دور جا چکے ہیں، بجائے اس کے کہ انہیں واپس لایا جائے، جلتی پہ تیل ڈالنے کی بجائے پانی ڈال کر بجھانے کی کوشش کی جائے۔ ہم دوسری طرف چل رہے ہیں، چونکہ کابینہ بنائی ہے، کابینہ میں بھی وہ لوگ ہیں جو سہیل افریدی کی طرح ہی عمران خان کے بیانیے پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اب انہیں یہ ہضم نہیں ہو پا رہا، اور اختیار ولی خان، اس کی ابھی تک دکھائی جانے والی وہ ویڈیو اور اس کے زہر آلود تبصرہ کیا ہے کہ اب یہ ویڈیو دیکھ کر سہیل افریدی کو اپنے انجام کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ کیا انجام یہ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ کے پی کے کی گورنمنٹ کو توڑ دیں گے، آپ ختم کر دیں گے، گورنر راج لگا دیں گے؟ بہت دور لے جائیں گے آپ پاکستان سے کے پی کے کو۔ پہلے تو لوگ ذہنی طور پر تیار ہیں، کہیں وہ بنگالیوں کی طرح میدان میں نہ نکل آئے۔ میرے دوست وہاں موجود تھے، میجر آفتاب، انہوں نے لمحے کی رپورٹ دی ہے، یہی کچھ ہوا تھا وہاں بھی۔ میں انتہائی دیانتداری سے کہتا ہوں کہ ایگزیکٹلی چیزیں اسی طرح آگے بڑھ رہی تھی جو جا کے منتج ہوئی پاکستان کے ٹوٹنے
اور مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے پر۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں، دوسری طرف انہوں نے کیا کیا ہے، پارٹی کے اندر عمران خان کے بیانیے کو شکست دینے کے لیے، چونکہ معاملات وہاں تک پہنچ چکے ہیں جس کے بارے میں کہہ دوں، محاسمانہ تضاد اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں ایک کو ختم ہونا پڑے گا اپنے ارادوں کے ساتھ، اپنی پالیسیز کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ ایلیمینیٹ ہونا پڑے گا، اور دوسری کو مکمل طور پر فتح یاب ہونا پڑے گا۔ اب یا تو عمران خان کا بیانیہ فتح یاب ہوگا، یا پھر عمران خان سے اس کی 2/3 میجارٹی چھین لینے والے، اس کی مخصوص نشستیں غصب کر جانے والے، اس کے ایم این ایز کو مختلف خیلوں بہانوں سے فارغ کر کے وہاں اپنے لوگوں کو لے آنے والے اور اپنی 16 سیٹر پارٹی 2/3 میجارٹی تک پہنچ جانے، یا تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے یا عمران کامیاب ہوگا۔ اگر عمران کامیاب ہوگا تو ناظرین کرام میں اپنے سیاسی تجربے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کامیاب ہو جائے گا۔ اب جنگ، اب لڑائی، اب تصادم، اب یدھ اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ ایک فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اگر اس وقت عمران کا بیانیہ پٹ گیا تو پھر پاکستان ماں سوا اس کا مقدر اندھیروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب ایک طرف تو یہ ڈراوے دیے جا رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تیاریاں کی جا رہی ہیں پاکستان کو مزید بربادی کے گڑھے میں دھکیلنے کی، کہ کے پی کے میں 2/3 میجارٹی لے کر آنے والی پارٹی پی ٹی آئی، اس کی حکومت ختم کر دی جائے اور وہاں گورنر راج لگا دیا جائے۔ اور دوسری طرف کیا کیا جا رہا ہے، دوسری طرف عمران خان کے بیانیے کو شکست دینے کے لیے، اسے کمزور کرنے کے لیے، اسے غلط ثابت کرنے کے لیے قابل احترام ہے شاہ محمود قریشی۔ لیکن شاہ محمود قریشی کا اگر ماضی دیکھا جائے تو ناظرین اکرام، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اتنی لمبی لڑائی نہیں لڑ سکتے، ایک ماضی ہے ان کے ساتھ جڑا ہوا۔ دوسرے، اب ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے میاں محمود الرشید کو، عمر سرفراز چیمہ کو، شاہ محمود قریشی کو، اور یہاں سے لوگوں کو تھپکی دے دی گئی ہے۔ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے فواد چودھری، باصلاحیت ہے، لیکن کبھی وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب ہر لحظے، ہر لمحے چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ قوم وہ نہیں ہے کہ آج سے 30 برس پہلے آپ کچھ کر لیں اور قوم کو پتہ نہ ہو کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور کس کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے۔ اب سب کو علم ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ موجودہ یہ 47 نمبر حکومت اور پھر پنجاب کے اندر ہاسپٹلز کے اندر ہوں یہ لوگ، اور یہ 47 نمبر وزیر اعلیٰ، یہ کسی کو ملنے کی اجازت ہے نہیں، کہا گیا ہے یہ ملے، یہ کیوں؟ ناظرین اکرام، یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ عمران خان کے ساتھیوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ عمران خان تو ایک ضدی آدمی ہے، کچھ آپ خدا کا خوف کرے، کوئی راستہ نکالے، سیاست میں ہمیشہ بات چیت سے معاملات آگے بڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں کہتا چلا رہا ہوں کہ ایکسیپشنز آر آلویز دیر، یہ ایکسیپشنل معاملہ ہے۔ عمران خان اگر اپنے موقف سے ایک سوتر بھی پرے ہٹے گا تو اتنی ہی مقبولیت دڑم کر کے نیچے، اور یہ جو بالخصوص 9.5 کروڑ نوجوان اپنی امید بنائے بیٹھا ہے عمران خان کو، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ عمران خان کو قائم رہنا چاہیے۔ یہ باہر لگے ہوئے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں، کوئی کنفیوژن پھیلا سکتے ہیں، تو کوئی کنفیوژن نہیں پھیلے گی، بلکہ میرا فواد چودھری کو بڑے بھائی کی حیثیت سے یہ مشورہ ہے، سنا ہے میرے ولاگ وہ دیکھ کہ اس سے باز آ جائیے، اس سے رک جائیے، اتنا زیادہ مصلحت اندیش اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش مت کریں۔ چیزیں کسی اور مقام پر پہنچ چکی ہے، فیصلہ ہونے والا ہے اس کھینچا تانی کا، ایک دفعہ فیصلہ ہو لینے دیں۔ ناظرین کرام، پاکستان انتہائی فیصلہ کن دائرے میں داخل ہو چکا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ہم نے وہ اقدامات کیے ہیں جس کا ہماری آنے والی نسلوں کو بھگتان کرنا ہوگا۔ داخلی طور پر وہ لاقانونیت ہے، وہ جبر ہے کہ اتنی لاقانونیت اور جبر میں نے مارشل لاؤں کے دوران بھی نہیں دیکھا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب خاموشی گناہ ہے۔ آپ کو اپنے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے اور پاکستان کے لیے زبان کھولنا ہوگا، بولنا ہوگا، انہیں روکنا ہوگا جو پاکستان کو مسلسل تباہی اور بربادی کی طرف دھکیلے لیے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔